اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل جناب ثاقب زمان قلبی بھائی جناب جعفر حسین صاحب کے اہل گھرانہ کو، حاضرین کو اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنگرمی قدر سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے آج پھر ہمیں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت گرامی قدر یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یہ کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل میں آنے والے، سج گئے سرکار کی محفل کو سماعت کرنے والے۔ حضرت گرامی قدر محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن سے کرواؤں گا۔ ہمارے درمیان حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، محترم حافظ سید حیدر علی صاحب، میں گزارش کروں گا قرآن حکیم فرقان حکیم کی تلاوت پیش کر کے ہمارے قلوب کو اللہ کی خاص محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم حافظ سید حیدر علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ آزاد گرامی قدر یہ تھے جناب محترم حافظ سید حیدر علی صاحب جو سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے. ان کے قرآن پڑھنے سے آج پھر محفل منور تھی اور فضا بھی معمر تھی, ہوا معطر تھی, بلکہ سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نور یزداں آشکار تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب حافظ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, ان کی آواز میں طہارتیں, ان کے قول میں صداقتیں عطا فرمائے, ان کے انداز میں شفاقتیں عطا فرمائے. حضرت گرامی قدر قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بتانا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے. قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے, اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے, عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے, مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے, زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں, صوفیہ قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں, عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں, اور متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے. عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے, طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے, حکیم کہتے ہیں ارے قرآن تو حکمت سے بھرا پڑا ہے, اور مومنین نے کہا کہ قرآن ہی اصل ایمان ہے. حضرت گرامی قدر الحمدللہ آستانہ عالیہ پہ جب بھی محفل پاک ہوتی ہے اپنے عروج پر چلی جاتی ہے. آپ حضرات کا ذوق بھی آج پھر قابل داد ہے, کیونکہ آج سرور کائنات کا میلاد ہے. حضرت گرامی قدر ہم شکر گزار ہیں اس پروردگار کے جو ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ ہم اس کی پاکیزہ محفل کو سجا لیتے ہیں. تو حضرت گرامی قدر میں اسی طرح محفل نعت کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا, ہمارے درمیان ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں حسن رضا صاحب, میں گزارش کروں گا کہ آگے آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں. محبت سماعت کیجئے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بام لکھ زمانہ رو کے سنو تے اسی نات حضور دی چھڑنی
چھڑنی نہیں تے لکھ وار دے تے اسی چوکاٹھ حضور دے چھڑنی نہیں حسن سڑ دے نجدی تے سڑدا روے اسی صلوات حضور دی چھڑنی نہیں حسن سڑدا نجدی انتے سڑدا روے اسی صلوات حضور دی چھڑنی نہیں تے جیڑا کر لیندا ہے دو حجاں جیڑا کر لیندا ہے دو حجاں تے لوکی سارے اس نو الحاج کہندے جیڑا کھان پین دا سودا ہوئے تے لوکی اس نو یارو اناج کہندے تے جس مرض دا علاج ہوئے تے اس مرض نو سب لا علاج کہندے جس رات نو گیا سونا عرشاں اُتے تے اس رات نو رات معراج کہندے جس رات نو گیا سونا عرشاں اُتے تے اس رات نو رات معراج کہندے سرکار نے فرمایا کہ سرکار کی محفل ہے سرکار کی محفل میں اسی مناسبت سے بہت پرانا کلام تقریباً 95 میں میں نے لکھا تھا آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں 2 سے 3 شعر سرکار کی محفل میں آ جاؤ گناہگارو میرے آقا کی محفل میں آ جاؤ گناہگارو مدنی کی محفل میں آ جاؤ گناہگارو ارے رحمت کے خزانوں کو آ کے لوٹو نادارو رحمت کے خزانوں کو آ کے لوٹو نادارو رحمت کا کھلا آکے داخل ہو جاؤ رحمت کا
کہ لوٹو نادارو، اور ان غاروں کا بیان ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قیام فرمایا کرتے، غار ہرا اور غار ثور سے پوچھا جا رہا ہے، اختصار کیا جا رہا ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ تم میں کبھی رہتا تھا حبیب خدا سن سب کو بتاؤ غارو کیسے ہے میرے مدنی، کیسے ہے میرے آقا، کیسے ہے میرے عربی، کیسے ہے میرے مکی، کیسے ذرا سب کو بتاؤ غارو۔ شعر تو اس نعت شریف کے 5 سے 7 ہیں، آخری شعر مطلب بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ تم فیض محمد سے کچھ فائدہ تو اٹھا لو، اصل فیض محمد سے کچھ فائدہ تو اٹھا لو، دن رات تم آقا کی، دن رات تم آقا کی، بس یاد میں گزارو شب روز تم آقا کی، بس یاد میں گزارو سرکار کے محفل میں، آ جاؤ گناہگارو، ارے رحمت کے خزانوں کو آ کے لوٹو نادارو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کا پڑھنا، ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، ہر نعت خاں آقا کی بات کرتا ہے، آقا ہیں بڑی شان والے، کیونکہ آج پھر محفل میں بات ہو رہی ہے تاجدار انبیاء کی، آج پھر بات ہو رہی ہے زینت ارض و سما کی، آج پھر بات ہو رہی ہے محبوب کبریا کی۔
بات ہو رہی ہے سر چشمہ نور خاور کی، مالک زمزم کوثر کی، سراج منور کی، مالک ماہ اختر کی، خیر البشر کی، سید و سرور کی، خلق کے رہبر کی، ارے ساقی کوثر کی، رب کے پیغمبر کی، انبیاء کے افسر کی، عبداللہ کے دلبر کی، ارے آلہ و فخر کی، آج پھر بات ہو رہی ہے بدر منور کی، رسول ابرار کی، احمد مختار کی، حبیب کردگار کی، ارے امت کے غمخوار کی، حضور کے کمال کی، آقا کے جلال کی، ارے مدنی کے جمال کی، مولا کی آل کی، بے مثل و بے مثال کی، ہمارے لجپال کی، کعبہ ایمان کی، نبیوں کے سلطان کی، رب کی برہان کی، سید و ذی شان کی، کلی غیب دان کی، اختر و تابان کی، مالک جنان کی، خاصائے خاصان کی، ہم سب کے مولا کی، ہم سب کے آقا کی، ہم سب کے آقا کی، ارے ہے یہ بات ہو رہی ہے نبیوں کے دولہا کی، ارے بات ہو رہی ہے جہان کے داتا کی، بات ہو رہی ہے آلہ و اولا کی، ملجا و ماوا کی، شفاعت مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی، اطاعت مصطفیٰ کی، رسالت مصطفیٰ کی، ان کی طہارت کی، ان کی عظمت کی، ان کی رفت کی، ان کی سیادت کی، ان کے مدینے کی، ان کے پسینے کی، ارے بات ہو رہی ہے ان کے رحم کی، بات ہو رہی ہے ان کے کرم کی، پھر کیوں نہ کہوں میرے آقا کرم کی بات ہے، سامنے سب کے وہی ایک ذات ہے۔ حضرت گرامی قدر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بات کرنے والے پہ راضی ہو جاتی ہے، جب محمد کی بات ہوتی ہے خوش خدا کی بھی ذات ہوتی ہے، ان کے کہنے سے دن نکلتا ہے، ان کے صدقے میں رات ہوتی ہے، ان کے صدقے سے رات ہوتی ہے۔ تو چلیے انہی آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکہ میں نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد ریحان قلبی صاحب سے کہ آئیے آقا لجپال کی برکہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائے۔ جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں نہیں انہیں پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر یہ تھے جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب، کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سائم تیرا ازلی بردہ، تو مالک تے والی میرا، تو رحمت دا نور خزانہ، تیرا منگتا کل زمانہ۔ حضرت گرامی قدر انسان بھی آقا کے فقیر ہیں، حیوان بھی آقا کے فقیر ہیں، جنات بھی آقا کے فقیر ہیں، فرشتے بھی آقا کے فقیر ہیں، کیونکہ رب نے سب سے پہلے ان کو بنا کر ان کا مالک بنایا ہے۔ حضرت گرامی قدر زلف اودی واللیل پیاری، اکھیاں چ مذاق دی داری، مولئی خلقت اس نے ساری، اس دے منگتے نوری ناری، اس دے ہاتھ وچ کل مختاری، جگ منگتا اس دے دردہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ رب تیرا تو رب دا ماہی، عرش فرش تیری شاہی، میں گولی تو صاحب میرا، بلکہ منگتا سب جگ تیرا۔ ناصر شاہ نے بھی یہاں پہ کمال کہا کہ میں فقیر ہاں تیرے شہر دا، میرا آسرا کوئی اور نہیں۔ حضرت گرامی قدر ہم سب کو دربار مصطفیٰ سے ہی خیرات مل رہی ہے، اور ہم ان کی در کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں۔ ایک دو نہیں سارا عالم اس نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھکاری ہے۔ تو یہاں کیوں نہ کہوں کہ داتا دا لنگر جاری ہے، کل عالم ادا بھکاری ہے، کوئی دسے تے صحیح اس درد ہو نہ جسنو ملی خیرات ہو، اس لیے کہ ادا دربار شہانہ ہے تے منگتا کل زمانہ ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کے در سے سوال کرنے اور پھر اس سوال کے جواب میں بھیک ملنے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب ہم بارگاہ رسالت میں فقیر بن کر عرض گزار ہوں گے تو ہمارا طریق کیا ہوگا، طریقہ سکھاتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں بد ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ حضرت گرامی قدر اور مولانا حسن رضا بریلوی بھی اپنے شعور کی شاعری کے کمال سے سرکار کا اپنے بھکاری سے تعلق اور محبت کا ہونا یوں بیان کرتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے آقا کو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ آقا کی خیرات کی بات بھی کیا خوب کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی میرے تھے گدا تیرے ہی در کے، میں تیری ہی خیرات کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کمال انداز سے اس بات کو مزید نکھارتے ہوئے یوں رقم طرز ہوئے کہ ہیں عجیب آقا کی عادتیں، ہیں عجیب آقا کی عادتیں، ہیں عجیب ان کی سخاوتیں، بھریں پہلے جھولی فقیر کی پھر کہیں کہ مولا بھلا کرے، ہوں غریب سائم تو کیا ہوا، مجھے ہے محمد کا آسرا، میں ہوں اس سخی کا گدا بنا جو طلب سے بڑھ کر عطا کرے۔ اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑے ہی روانی سے بھرپور انداز سے سرکار مدینہ کی ثروت کا ذکر کیا کہ غریبوں کی حاجت روا کرنے والے
دو عالم کو رحمت عطا کرنے والے، نعیم سے اکار پر بھی کرم ہو، فقیروں کو دولت عطا کرنے والے۔ حضرت گرامی قدر انہی آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک اور بڑی خوبصورت آواز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز، سلسلہ روح قلبی مرکز نمبر 15 کے خلیفہ جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب گزارش کروں گا۔ آئیے آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبتوں سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یہ باپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر اس مالک کے قدوس کا جس کا قبضہ قدرت میں ہماری جان، اور آج پھر اس کا کرم ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی محفل میں بٹھا کر یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا شکر الحمدللہ جتنا بھی کریں کم ہے، اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے، اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا لجپال سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، محبوب دم لائے، محبوب دسنگل کے خزینے دی، دسنگل خزینے دی، دسنگل کلام ماڑیاں نو سینے لایا، مہربانی سونے کہ خدا دی قسمیں ساڈے پلے ککھ نہیں۔ اس مالک دا کرم ہے، اس پیارے محبوب دا کرم ہے کہ انہیں سانو اس قابل کر چھڑیا، ورنہ اوقات نہیں۔ ان کی نعت پڑھوں، خدا دی قسمیں اوقات نہیں، تے محبت نہ سماعت کرو۔ ماڑیاں پھر
ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਤਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਐਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ जी मदीने वाला देख सकता क्या वली नहीं देख सकता आए हाय आए हाय आए हाय हकीकत है हकीकत है हकीकत है हकीकत है दुनिया कुछ भी नहीं सब मिट्टी ओही नहीं चंगा जेड़ा आखिरत च काम आ जाए इन्हां दे लड़ लगे सब कुछ मिलना ते मुझ शुक्र अलहमदुलिल्लाह मुर्शिद पाक दा जिन्हां ने अरोड़ियां तो चुक के सानू अज इत्थे बिठा छड़िया उस मालिक के खालिक दा करम है जानी दे शाह साडे हरे हरे ऐब नूं जानी दे शाह साडे हरे हरे ऐब नूं फिर भी उस ते पर्दा पाया फिर भी उस ते पर्दा पाया मेहरबानी सोनिया माड़िया नूं सीने लाया मेहरबानी सोनिया माड़िया नूं सीने लाया मेहरबानी सोनिया फिर भी अपना घर बिठाया मेहरबानी सोनिया माड़िया नूं सीने लाया मेहरबानी सोनिया खूब अता कीती मैनू अपनी आले पाक दी खूब अता कीती सानू अपनी आले पाक दी अपना मदहा खां बनाया अपना मदहा खां बनाया मेहरबानी सोनिया माड़िया नूं सीने लाया मेहरबानी सोनिया माड़िया नूं
سینے لایا. سبحان اللہ. مہربانی سونیا. کیا اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب. اللہ پاک ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے. ان کی آواز میں طہارت، قول میں صداقت، انداز میں شفاقت عطا فرمائے. حضرت گرامی قدر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک ایسا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے سائل کو جھڑکا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ذی شان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب آپ سائل کو مت جھڑکے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مومن ہوں، آپ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. حضرت گرامی قدر، جس کو بھی دیکھ لیں سرکار کے در کا گدھا ہی نظر آتا ہے. صحابہ کرام تو ایک طرف، ان کے منگتوں میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں. یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تو ان کا سوالی بن کر، موسیٰ علیہ السلام کلیم بنے تو ان کے سوالی بن کر، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو ان کا سوالی بن کر، داؤد علیہ السلام کو نغمہ ترنم ملا تو ان کا سوالی بن کر، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے ان کا سوالی بن کر، ایوب علیہ السلام کو دولت صبر ملی تو ان کا سوالی بن کر، شاہوں کو شاہی ملی تو ان کا سوالی بن کر، ولیوں کو کرامت ملی تو ان کا سوالی بن کر، امت کو فضیلت ملی تو ان کا سوالی بن کر، کعبے کو عزت ملی تو ان کا سوالی بن کر، صدیق کو صداقت ملی تو ان کا سوالی بن کر، فاروق کو عدالت ملی تو ان کا سوالی بن کر، صحابہ کو عظمت ملی تو ان کا سوالی بن کر، امت کو شفاعت ملی تو ان کا سوالی بن کر. ارے چاند کو چاندنی ملی تو بھی ان کا سوالی بن کر، ارے سورج کو روشنی ملی تو ان کا سوالی بن کر، ائمہ کرام کو امامت ملی تو ان کا سوالی بن کر، ارے ولیوں کو ولایت ملی تو ان کا سوالی بن کر، نبیوں کو نبوت ملی تو ان کا سوالی بن کر، رسولوں کو رسالت ملی تو ان کا سوالی بن کر، ارے ہم شریعت ملی تو وہ بھی ان کا سوالی بن کر، اہل تصوف طریقت ملی تو ان کا سوالی بن کر، اہل بیعت کو طہارت ملی تو ان کا سوالی بن کر. ذرا گرامی قدر ہر انسان آقا اقدر کا سوالی ہے. سلامت رہے در میرے مصطفیٰ کا، زمانے کو خیرات ملتی رہے گی. تب اس دربار رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کے لیے ایک ایسا نعت خواں پیش کروں گا جو آقا کے دربار کا عاشق ہے، جو مولا کے دربار کا عاشق ہے، جو داتا کے دربار کا عاشق ہے، جو جس پر ایسا کرم ہے کہ آستانہ عالیہ سے انہیں فیضان جاری ہوتا ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ جو جھولیاں بھرنے والے سلطان کی بارگاہ طہارت ہیں، جہاں سے سائل کو تمام نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اسی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ملک پاکستان کے نامور ثناخوان رسول، جن کی آواز کے ہم سب مشتاق ہیں اور ان کو سننے کے لیے بے چین ہیں، دعوت دیتا ہوں سید وقاص علی قلبی صاحب کو، جن کی آواز ہمارے پاکستان کے دل لاہور کی کوئل ہے. یہ سروں کے بادشاہ ہیں، یہ سرکار کے گدا ہیں، یہ ثناخوان رسول ہیں، اور گرامی قدر یہ نعت پڑھنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور پاکستان میں منفرد مقام کے حامل ہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں روشنی محبت رسول کی شمع ہے، اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت جمع ہے، اس کے دل میں فیض و اولیاء کی طمع ہے. یہ ثناخوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، سوز و گداس کا قاسم ہے، نام کے لحاظ سے سید زادہ سید وقاص علی قلبی ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام جناب
جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب گزارش کروں گا آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہماری قلوب کو ان کی محبتوں سے روشن کریں. جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
सुबहान सुबहान अल्लाह। हज़रत ग्रामी कदर ये थे सैयदज़ादे मोहतरम सैयद वकास अली कल्बी, जो सिलसिला रूह कल्बी के गद्दी नशीं भी हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इनका पढ़ना, हम सब का सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हज़रत ग्रामी कदर, अब वक्त हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र का। मैं गुजारिश करूँगा जनाब चौधरी रिजवान साहब से माशाल्लाह कि वो भी हाजिर हो जाएं ज़िक्र के हवाले से, और मंजूर अहमद कल्बी साहब ज़िक्र के हवाले से। हज़रत ग्रामी कदर इरशाद बारी ताला है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून। फ़ज़्कुरूनी फरमा कर रब्बे कायनात ने अपने बंदों को आगाह किया कि मेरे बंदे तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूं। तू मेरी तारीफ़ कर, मैं तेरी तारीफ़ करूं। ज़रा दोस्तों उसे अपनी वुसअत में लाओ तो सही, ला सकते हो? तुम चाह कर भी उसकी वुसअत को अपनी निगाह में नहीं उतार सकते। वो बहुत बड़ी ज़ात है। ये तो नबी करीम की करम नवाजी है कि उन्होंने अपने रब का हम पर ख़ास एहसान कर दिया, हम पर इनाम कर दिया कि रब सोने से हम बातें कर सकते हैं। और कहते हैं तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूँ। फ़ज़ात ग्रामी कदर, अल्लाह तो बंदे की शाह के भी करीब है, उसकी जान के करीब रहता है। तो देखो कितने शान हजूर ने फरमाई कि तुम्हारा रब तुमसे किस तरह मोहब्बत करता है कि तुम मेरी तौसीफ़ कर, मैं तेरी तौसीफ़ करूँ। तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूँ। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँ। तू मेरा नाम ले, मैं तेरा नाम लूँ। तू मुझे मौला कह, मैं तुझे बंदा कहूँ। तू मुझे अपना कह, मैं तुझे अपना कहूँ। और ए मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊँ। तू अल्लाह अल्लाह कहकर मेरी अलूहियत के डंके बजाता रह, और मैं बंदा बंदा कहकर तेरी अबूदियत के डंके बजाता रह। आप देख ही रहे हैं कि औलिया अल्लाह के जितने भी दर हैं वहाँ हर वक्त शमा रोशन रहती है, वहाँ हर वक्त मेले लगे रहते हैं। और हर आशिक का दिल चाहता है कि मैं बार 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 कभी दाता हजूर जाऊँ, कभी बाबा फरीद जाऊँ, कभी बरी इमाम जाऊँ। तो हर बंदे के अंदर इश्क मोहब्बत है। वजह क्या है कि उन्होंने रब से मोहब्बत की और रब ने कहा कि इधर जाओ, इधर से मैं नजर आऊँगा। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा सुनाऊंगा कि और ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह को पाने के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अहले ईमान की पहचान अल्लाह की मोहब्बत है, अहले ईमान की जान अल्लाह की मोहब्बत है, अहले ईमान के दिल का सरूर अल्लाह की मोहब्बत है, अहले ईमान की आंखों का नूर अल्लाह की मोहब्बत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदाए मोमिन को ये पैगाम दे रहा है, ये बंदाए मोमिन तू मुहिब बन जा, मुझे महबूब बना ले। तू तालिब बन जा, मुझे मतलूब बना ले। तू आशिक बन जा, मुझे माशूक बना ले। तू साजिद बन जा, मुझे मसजूद बना ले। तू हामिद बन जा, मुझे महमूद बना ले। तू वासिफ बन जा, मुझे मौसूफ बना ले। और है बंदाए मोमिन, तू दिल की छोटी सी नगरी में मुझे बसा कर तो देख, मैं तुझे जन्नत के वसी बागों में ना बसा दूं तो फिर कहना। वाह रब्बा तेरी शान कितनी सोहनी है। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ये आयत करीमा हमें पैगाम सुना रही है कि ए रब्बे कायनात, कायनात की हर चीज़ तेरे वजूद की खबर दे रही है। तेरी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। ईमान वालों को हर चीज में तेरी जात का जलवा नजर आता है। यानी चमकते हुए सितारों में तू, दमकते हुए सियारों में तू, कहकशाओं की झुलमलाहट में तू, कोहसारों की रिफत में तू, बहारों की राहत में तू, कलियों
کلیوں کے تبسم میں تو، انادل کے ترنم میں تو، سورج کی کرنوں میں تو، اللہ چاند کی ضیاؤں میں تو، فلک کی نلاہٹ میں تو، فضاؤں کی سرسراہٹ میں تو، چمنستانوں میں، گلوں میں، پتوں میں، کلیوں میں تو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ حضرت گرامی قدر، اطمینان قلب کا سامان کیا ہوتا ہے؟ سکون اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو شخص سکون اور راحت سے محروم کر دیا جائے اس کی زندگی یقیناً اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تسکین و راحت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ چلیے آئے دیکھتے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا بہترین وہ ذریعہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب۔ یہ آیت کریمہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اے لوگو یاد رکھو، دلوں کی راحت نہ صبح کے بسیرے میں ہے، نہ شام کے اندھیرے میں ہے، نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے، نہ آرام دہ ٹھکانوں میں ہے، نہ خلوت میں، نہ تنہائیوں میں، نہ جلوت میں، نہ رعنائیوں میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ منصب میں، نہ حکومت میں، نہ خوبصورت عمارتوں میں، نہ نرم و نازک بستروں میں، نہ گل میں، نہ کلی میں، نہ عطر میں۔ اگر دلوں کی راحت ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو چلیے حضرات گرامی قدر، ذکر کی فضیلت پانے کے لیے سب سے پہلے درود پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، 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 اللہم صلی وسلم علی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو گواہی دیجئے لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ،
سیر کو نکلو، اس کے نظام کو دیکھو اور پاکی کے ذریعے اس کا صفاتی نام لیجئے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. جدھر دیکھو اللہ، جدھر سوچو اللہ، ہر جگہ ہے اللہ، ہر سو ہے اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کے لیے ہے، تو گواہی دیجئے. الحمدللہ 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 اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رحمان
الجلال والإكرام يا ذا 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 الجلال والإكرام شانوں والا ذکر ذکروں کا سردار ذکر تیرے میں رب کا ذاتی ذکر پھر پکار کچھ اس طرح کہ جس طرح زمین بولے عرش بولے فرش بولے قمر بولے شمس بولے بکر بولے عمر بولے عثمان بولے علی بولے حسن بولے حسین بولے محمد بولے
हक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन 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 सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन 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 मेरे आका मुहम्मदिन तेरे आका मुहम्मदिन शजर बोले मुहम्मदिन कमर बोले मुहम्मदिन कमर तोड़े मुहम्मदिन कमर जोड़े मुहम्मदिन शमस बोले मुहम्मदिन शमस आए मुहम्मदिन शमस जाए मुहम्मदिन अरश बोले 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 मुहम्मदिन अल्लाह 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 बोले मुहम्मदिन 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 सल्ली अला सय्यदिना जीवे जीवे मुर्शिद जीवे 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 मुर्शिद जीवे शाला जीवे मुर्शिद जीवे शाला जीवे मुर्शिद जीवे सिलसिला रूह कल्बी जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हज़रत ग्रामी कदर जिस मोहब्बत के साथ तमाम अहबाब ने मिलकर अल्लाह का जिक्र किया पूरी महफिल समात की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल शकीम की बारगाह में कि मालिक अगर महफिल के दौरान कहीं ज़ेर में ज़बर में शद में मद में तलफ़ुज़ इस्तेमाल करने में पहरा इस्तेमाल करने में कहीं किसी किस्म की ऊंच नीच कमी बेशी हो गई हो गलती हो गई हो तो माफ़ी के तलबगार हैं माफ़ फरमा। और जिस तरह तेरी बारगाह में तेरे कलाम की अज़मत है इन महाफ़लों की अज़मत है इसको उस तरह अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाते हुए हम तमाम सुनने वालों पर पढ़ने वालों पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमा। तो चलिए अदब के साथ सलाम के लिए खड़े जाइए फिर दुआ खैर हो जाएगी। सबादरे मुस्तफा पे जाके कमी दरूद सलाम मेरा नबी ते कदमां सर झुका के कमी दरूद
सवाल के सवाल आंदा कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा नबी के कदमा से सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए ज़मीन व आसमां के मालिक, ए हर अर्श को क्या खूब सजाने वाले, ए ज़मीन की तह में समंदर चलाने वाले, ए दिन को रात और रात को दिन बनाने वाले, ए बंद पत्थरों में कीड़ों को रिज़्क़ पहुँचाने वाले, ए लफ्ज़ कुन बोल कर जहानों पर जहां बना देने वाले, ए दुआ करने से पहले ही सुन लेने वाले। हम सब भिखारी तेरी बारगाह में आजिज़ाना फ़कीराना हाथ उठाए हुए हैं। हम सब के ये आजिज़ाना फ़कीराना हाथ उठाना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या इलाही, आज की इस बाबरकत महफिल में जो कुरान की तिलावत की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते मकबूल पेश की गई, और मेरे परवरदिगार तेरा अज़मतों वाला, बरकतों वाला, शान व शौकत वाला ज़िक्र अज़ीम किया गया, और आखिर में दुरूद सलाम पेश किया गया, और महफिल के दौरान नकाबत में तेरी अज़मत, तेरे महबूब की शान को बुलंद किया गया। सारी की सारी पढ़ाई को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ये इलाही, पढ़ने वालों से, सुनने वालों से कहीं कोई भूल चुकाता हो गई हो तो माफ़ी के तलबगार है, मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, जिस तरह तेरी बारगाह में ये महफिल मकबूल है उस तरह कबूल फरमाते हुए या अल्लाह हम तुझसे तेरी रहमत को तलब करते हैं कि इस महफिल का जुमला सवाब हम अपने सोने आका, मीठे आका, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतन, तोफ़तन, अकीदतन, एहतरामन हम तमाम अहबाब मिलकर पेश करते हैं। पेश करना कबूल व मकबूल फरमा। या इलाही, अपनी रहमतों के सदके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं सदके तमाम अंबिया कराम, सहाबाए कराम, शुहदाए करबला, पंजतन की बारगाह में तमाम बुजुर्गान दीन, कुतुब, औलिया अल्लाह, सूफिया कराम, कलंदर हजरात, नेकोकारों की ज़ोजाओं की बारगाह में, शुहदा की बारगाह में, हज़रत इमाम अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी अलमारूफ करमा वाले उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, हमारे बाबा फरीदुद्दीन का शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु की बारगाह में, हमारे मीठे प्यारे सोने दाता गंज बख्श अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु की बारगाह में, हसनैन करीमैन की बारगाह में, 772 अफराद की बारगाह में, चारों साहब की बारगाह में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज की तमाम इस बरकत महफिल का जुमला सवाब पेश करते हैं। या इलाही, पेश करना कबूल व मकबूल फरमा। पहुँचा कर उनके दराजात और मुकामात में आलिशान से आलिशान इज़ाफ़ा फरमा। इन सब के दर से रहमतों वाला, बरकतों वाला, शान व शौकत वाला फैज़ान जारी व सारी फरमा। अल्लाह, इनके फैज़ से कुल नेकू कर उम्मत मुसलमा को फैज़ याबी, और हम तमाम हाज़िरीन महफ़िल के एक फ़र्द पर, हमारी घर की औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, ख़ुसूसन मेरे परवरदिगार साकिब ज़मान कल्बी पर, और या अल्लाह इसके वालिद जाफ़र हुसैन पर, या अल्लाह के घर के तमाम अफराद पर, या अल्लाह उनका फैज़ान हमेशा के लिए जारी व सारी फरमा। या इलाही, उम्मत मुसलमा में जो लोग दुनिया फ़ानी से जा चुके हाज़िरीन महफ़िल के, अगर कोई घर के अफराद में से, रिश्तेदारों में से, अजीज़ वकारों में से जो लोग दुनिया फ़ानी से जा चुके नाज़रीन के, अगर कोई घर के अफराद में से, रिश्तेदारों में जो
جو دنیا فانی جا چکے، یا اللہ میرے والد محترم، میری والدہ زوجہ مرحومہ اور جتنے عزیزوں کا دنیا فانی جا چکے ان سب کی بارگاہ میں، اور خصوصاً اگر میرے پروردگار ثاقب زمان کے رشتہ داروں میں سے، عزیز و کاروں میں سے کوئی بھی لوگ دنیا فانی جا چکے ہیں تو ان تمام کی بابرکت میں آج ان کی تمام کی بارگاہ میں آج کی تمام بابرکت محفل کا جملہ سوال پیش کرتے ہیں، پہنچا کر ان سب کی قبروں میں حد نگاتر ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کر دے۔ یا الہی ان سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں۔ روز محشر کے دن ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تک اکٹھا فرما کر ان سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس محفل پاک کا جو سیٹ اپ لگوایا گیا اور جو مہمان نوازی کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ ثاقب زمان قلبی نے اپنی سالانہ محفل پاک کا جو اس نے اقرار کیا، یہ اس نے وعدہ وفا کیا، اس کی اس نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا پروردگار اس کے بنے بدل میں تو اس کو دنیا میں بھی عزت والا بنانا، حشر میں بھی عزت والا بنانا، جنت کے باغوں میں باغ عطا فرمانا۔ اللہ دعا ہے کہ ثاقب زمان قلبی کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، انہیں اور ترقی کامیابی عطا فرما۔ اللہ دعا ہے کہ ثاقب زمان قلبی کے والد جعفر حسین کو سلامتی والی، برکت والی، عزت والی طویل زندگی عطا فرما۔ یا پروردگار ان کے گھر کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں دور فرما، اور جو مسئلہ اگر عدالت کے معاملات میں کسی جگہ پہ کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی مشکل ہے تو ان کی مشکل کو دور فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا پروردگار اس خاندان کو خوشحالی عطا فرما، انہیں اور ترقی کامیابی عطا فرما۔ اللہ انہیں، ان خاندان والوں کو اور ہم تمام حاضرین کو روز محشر کے دن نور کی کرسیوں پہ بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمانا۔ اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم حاضرین میں سے یا ناظرین میں سے جو بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جسموں کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو دور کر دے، اور آنے والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جان مال عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما، برسے روزگار کی رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، ملازم پیشاؤں کی نوکری میں وسعت، افسر میں محبت اور ترقی کامیابی عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو ذہنی دلی پریشان ہیں ذہنی دلی سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں، عقل میں، شعور میں اضافہ فرما۔ اللہ بچوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے شفقت اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، اللہ تو جوڑے عرش بنانے والا ہے، ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر خوشیاں لے کر آ۔ یا اللہ جو بیاہ کر بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، اللہ ان کے شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیاہ کی آئی ہے اس کے دل میں بھی اپنے شوہر کا ادب، اس سے محبت، اور اس کے والدین بہن بھائیوں سے اسے بھی حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تیرا ذکر، نبی کے ذکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے معاملات میں میرے پروردگار کوئی بھی وعدہ کرے تو وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار اسلام کا بول بالا فرما، پوری دنیا میں اسلام کا چرچا فرما۔ یا رب العرش کریم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو گئے ان کے درجوں میں بلندی عطا فرما، اور جو لوگ مختلف حادثات میں وفات پا گئے ان سب کی بخشش اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دینا۔ یا اللہ جتنے حاضرین آج کی اس پنڈال میں شامل ہیں سب کی، ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ میری دعا میں اثر پیدا فرما۔ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے تیرے پاس، تو ہی مالک، تو ہی خالق ہے، ہم کمزور ہیں، میرے مولا میری دعا میں اثر پیدا فرما۔ سلسلہ قلبی کے بزرگوں کی دعاؤں سے کہ یا اللہ میری دعا میں اثر پیدا فرما۔ یا پروردگار اس کو پڑھ کے پھونک دوں شفا عطا فرما، نگاہ میں اثر عطا فرما، روحانیت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سلسلہ قلبی کو ترقی عطا فرما، سلسلہ قلبی کی عزت کی حفاظت، میری عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے پورے پاکستان میں جتنے بھی علماء دین تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو کامیابی عطا فرما، اور ہر ایک کے دل میں حضور
کی میٹھی محبت پیدا کرنے والی سوچ عطا فرما، تجھ سے سچی اور میٹھی محبت پیدا کرنے والی سوچ پیدا فرما۔ اولیاء اللہ سے میٹھی اور سچی، یا اللہ ہم سب کو محبت پیدا کرنے والی سوچ عطا فرما۔ بس مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ آج جو ثاقب زمان بھائی نے اس سیٹ اپ کو لگوایا اور میرے پروردگار انہوں نے مہمان نوازی کا اہتمام کیا، ان کی نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یا ان کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کی تمام پریشانی کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العرش الکریم۔